دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں لےو یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے لےو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان گے۔ حضرات گرامی میں ملتمس ہوں اپنے ایوان سے اگلے نعت خوان محمد اون رضا حیدری صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ انج نہیں یار، انج نہیں، ذرا گج بج کے نعرہ تکبیر سارے بولو نا یار۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک محبت علی گل نہ لائے ہو، پھر اس تو بعد نعرہ حیدری لاواں گے۔ فروخ صاحب، حضرت بابا فرید گنج چکر رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ گیا، آپ نے کیا تسی آندے ہو فرید ولی اللہ، دنیا آندی فرید ولی اللہ، آپ نے کیا ہاں جی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا تسی آندے ہو ولی اللہ، شاہ جی کہ تسی آندے ہو ولی اللہ، آپ نے فرمایا بالکل علی ولی اللہ۔ میں نے تسی بھی ولی اللہ تے علی بھی ولی اللہ تے تواڈے تے علی دے وچ فرق کی ہویا؟ حضرت بابا فرید فرماندے نے تو چودھریاں دا بال ہے کہ کمیاں دا بال ہے؟ گل سناؤں دا مقصد سی کہ تسی مزہ لے کے سبحان اللہ آکھو۔ پوچھیا تو چودھریاں دا بال ہے کہ کمیاں دا بال ہے؟ کہندا جی میں تے کمیاں دا بال ہاں۔ اگر دانے کھانا ہے کہندا جی کھانا، فرماندا چودھری بھی دانے کھاندا ہے؟ وہ کہندا جی چودھری بھی دانے کھاندا ہے۔ بابا فرید فرماندے نے چودھری بھی دانے کھاندا ہے تے تو بھی دانے کھانا ہے تے تیرے تے چودھری وچ فرق کی ہویا؟ وہ کہتا ہے اسی اندر کو لے کے کھانے ہیں۔ بابا فرید فرماندے نے تینوں ایہی سمجھانا سی اسی کمیاں علی چودھری ہے، اسی جو بھی کھانے ہیں علی کو لے کے کھانے ہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ علی کے منکروں کی عاقبت پہچان لو لوگوں، یہ مر جائے تو شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ محمد اون رضا حیدری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت محفل جاری سنانی ہے، تو اللہ پاک ہمارا اس محفل کو سجانا اپنی بلند اور عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک نعت کے 3 اشعار پیش کر کے جائے گا، کوئی رونق موجود نہیں، ایک دفعہ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، کہ رکھتا نہیں محبت جو محمد کی آل سے، رکھتا نہیں محبت جو محمد کی آل سے، جنت کو وہ نکال دے اپنے خیال سے۔ محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ احمد علی آدم صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت کلام 3 اشعار پیش کرنے کی اجازت۔ کیسے سمجھیں گے تیری شان
زمانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں کہ ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے اکو عرب دا ڈھولا کافیے پوتے ڈھولے ٹھیک نہیں ہوتے چولا عشق نبی دا کافیے پوتے چولے ٹھیک نہیں ہوتے چولا عشق نبی دا کافیے پوتے چولے ٹھیک نہیں ہوتے غیر واسطے حاکم لینا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور کی نعت ضروری ہے. السلام علیکم. کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے کہ اکو کرب دا ڈھولا کافیے پوتے ڈولے ٹھیک نہیں ہوندے چولا عشق نبی دا کافیے پوتے چولے ٹھیک نہیں ہوندے کہ غیر واسطے حاکم نینا دے بوئے کھولے ٹھیک نہیں ہوندے اج حشر ہے اج حشر ہے اج دے سامنے آئے اولے ٹھیک نہیں ہوندے ٹھہرو ٹھہرو کہ ہیں وہ زلف ہٹانے والے کیسے سمجھیں کہ تیری شان زمانے والے اور ان میں زہرا منقبت مولا ہر علی دے آیا غازی گھر علی دے آیا غازی بولو گھر علی دے آیا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی پیر دھرتی تے پایا غازی
گھر علی کے آیا غازی، گھر علی کے آیا غازی، پیر دھرتی پہ پایا غازی، کہ اج کے ذات رسول خوشی ہے، عباس سے آئے بطول خوشی ہے، جنہیں سمجھ آئیے گا سبحان اللہ، اج کے ذات رسول خوشی ہے، عباس سے آئے بطول خوشی ہے، رنگ دعاوا رنگ دعاوا لایا غازی، رنگ دعاوا میں لایا غازی، پیر دھرتی پہ پایا غازی، پیر دھرتی پہ پایا غازی، غازی گھر علی کے آیا غازی، گھر علی کے آیا غازی، پیر دھرتی پہ پایا غازی۔ کو سبحان اللہ، سارے آپ کو سبحان اللہ۔ دوران نعت پیر طریقت رہبر شریعت محتاب طریقت آفتاب ولایت حضرت صاحبزادہ علامہ پیر سید صغیر الحسن شاہ صاحب شیرازی محمودی قادری سجادہ نشین آستان عالیہ یعقوبیہ شیرازیہ شرف الشریف تشریف لائے ہیں، آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے آنے سے ایک ماحول بن گیا ہے، میں بھی چاہتا تھا کہ شاہ صاحب آ جائیں تو میں آپ کو کچھ سناؤں۔ شاہ صاحب نے آتے ہی موضوع ہی بڑا پیارا شروع کروا دیا ہے۔ ہم ایک دن محمد علی سجن صاحب کے پاس بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں آڈے نال فقیران دے لین والا منہ ڈگ دیا کدے بچدا نہیں، جھوٹا کنہ دی چاکر چلاک ہوئے میرے آقا دی نظرائیں جچدا نہیں، تے نامعقول بندے نے استاد بن بن فرق جان دے ہیرے تے کچدا نہیں، او کتے بھونک دے رہن ہزار سجن آٹا کدی فقیر دا تکدا نہیں۔ انہاں کول بیٹھے تے میں کیا حضور کوئی وصیت کرو، زندگی دے وچ کوئی وصیت فرماؤ۔ آپ فرمان لگے اکھائیں چتھرو آئے، آپ فرمان لگے روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے، فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے۔ شاہ صاحب نے جو موضوع چھیڑا ہے، مجھے صرف 3-4 اشعار میں غازی پاک کی شان بتانی ہے کہ میرے غازی کون ہیں، میرے غازی کا مقام کیا ہے۔ آخری 2 شعر بتائیں گے کہ غازی کا مقام کیا ہے، اس سے پہلے جو شعر ہیں وہ اس شعر تک لے کے چلیں گے۔ شاہ صاحب آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے شعر پڑھ رہا ہوں کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت کا ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ یہ کرار نہ جرار نہ خیبر میں علم، نہ یہ آنکھوں کی بیماری نہ شفا مانگی ہے، نہ ید اللہ مانگا، نہ شب ہجرت جا، نہ حضرت سلیمان کی حکومت مانگی، نہ وہ انگوٹھی نہ وہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ وہ غیب کے پردے کی ثنا مانگی ہے، تو تا عمر جس نے کچھ بھی نہ مانگا ہو خدا سے اس نے غازی کے آنے کی دعا مانگی۔ تا عمر جس نے کبھی کچھ بھی نہ مانگا ہو خدا سے اس نے غازی کے آنے کی دعا مانگی ہے، اس نے غازی کے آنے کی دعا مانگی ہے، اس نے غازی کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی
تو دعا ہے. اور ایک شعر مجھے افضل بھائی نے ماشاءاللہ پکڑا دیا ہے, نسل ایک اونچے گھرانے کی مٹا کر رکھ دی. جدوں مولا علی نے فرمایا نا کہ میرا کیڑا بیٹا جنگ کرے گا, امام حسن تے حسین کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا تجھے سنیا نہیں, میں کیا میرا کیڑا بیٹا جنگ کرے گا, تجھے تے محمد دے بیٹے ہو. غازی پاک اٹھے, آپ میدان والے چلے تے پوچھیا, سامنے مقابلہ ہویا. انہوں نے غازی پاک نے مولا علی دی رکاب تے مولا علی دا سارا جڑا سی زرہ تے تلوار پکڑی ہوئی سی ذوالفقار حیدری. دشمن نے آ کے کیا علی, غازی پاک فرماندے نے کہ میری پھر آ ہائے ہائے پھر کیا علی, آپ فرماندے نے پھر کیا کہ پھر کیا علی, آپ نے چہرے تو نقاب لایا, آپ نے کہا ہاں میں علی ہاں پر حسین دا علی ہاں. او محمد دے علی نے, میں حسین دا علی ہاں. پھر غازی پاک نے مقابلہ کیتا, اس سے تی 4 مصرے. نسل ایک اونچے گھرانے کی مٹا کر رکھ دی, عمر 14 تھی مگر دھاک بٹا کر رکھ دی. نسل ایک اونچے گھرانے کی مٹا کر رکھ دی, عمر 14 تھی مگر دھاک بٹھا کر رکھ دی. جنگ کا نام تو کچھ یاد نہیں پر اے خزی میرے عباس نے بس دھول چٹا کر رکھ دی. میرے عباس نے بس دھول چٹا کر رکھ دی. روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے, روح اور قلب کی پیاس بجھا دیتی ہے. فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو, یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے. ساری زندگی غازی پاک نے امام پاک نو کدی بھائی کہہ کے نہیں بلایا, جدوں کیا آقا حسین کر کے بلایا. غازی پاک دے بازو قلم ہو گیا, وقت شہادت آ گیا, امام کول گیا, گو دے سر رکھیا تے غازی فرماندے نے آقا میں شہید ہوں, میری لاش نہ لے کے جانا خیمیاں دے وچ, میں سکینہ تو بڑا ہی شہید, میں پانی نہیں لے جا سکے. امام فرماندے نے غازی عباس ساری زندگی بڑے پڑھا نو آقا آکھیا جائے, اج جاندے پہ اور جاندے جاندے میں نو پڑھا تے کہہ جائے. غازی نے فرمایا ہونا ہے آقا نوکر آخر نوکر ہی ہوندہ ہے, گل کی کریے لمبی. امام نے پھر فرمایا غازی اج پڑھا آکھو. تاریخ لکھتی ہے کہ غازی پاک دے لباں دیتے آخری جملے بڑا حسین دے سن. اللہ تعالیٰ سانو اہل بیت دے نال محبت نہیں مودت کرن دی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اہل بیت نال محبت دا حکم ہی نہیں, مودت دا حکم ہے. اللہ تعالیٰ سانو اس کار دی اس گھرانے دی عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. آؤ حضرات گرامی میں اپنے عوان تو اگلے نعت خان نو دعوت دے رہے ہیں. محمد افضل مشاہی صاحب تشریف لاؤ تے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ اپنی حاضری پیش فرماؤ. جناب محمد افضل مشاہی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام حاضرین محفل السلام علیکم. اللہ رب العزت خاص کرم و فضل کہ جن نے سانو سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس عظیم محفل واسطے منتخب فرمایا. جن نے بھی احباب میں تو پہلے حاضری پیش کر چکے ہیں, میرے بعد یقیناً صدر الحسن شاہ جی صاحب ماشاءاللہ
سید بادشاہ تشریف فرمان ہے، آپ کی حاضری ہوگی تھوڑی دیر بعد پیر سید عمر علی عثمان شاہ صاحب آپ بھی تشریف لے آ رہے ہیں. مینوں جنہ ٹائم دیتا گیا انہیں اندر رہندے ہویا میں اپنی حاضری پیش کر لی ہے. ایس یقین تے ایس محبت نال تمامی اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اسی پڑھنے پہ آقا سنتے ہیں ایک دفعہ سارے رل کے درود پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یقینا درود پاک سارا روان دے ایک دفعہ تسی پیش کرو درود پاک سے میں اپنی حاضری پیش کراں گا رل کے ذرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جدا جگ پروان آئے، جدا جگ پروان آئے، جدا جگ پروان آئے. او بابا سیدانا حسنین دنان آئے، حسنین دنان آئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ سادات اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں. شاہ صاحب کی موجودگی کے اندر بالکل نیا کلام غالباً میں پہلی دفعہ محفل اندر شاہ صاحب پیش کرنے لگا. عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے کلام. انشاءاللہ سمجھ آئے کہ سارے نہ سبحان اللہ کہنا ہے. شاید کے لکھ دیں بھائی منیر خصوصی توجہ. ہاں ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی بڑا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہوتوں کا سا بھی بڑا سجتا ہے. کیوں؟ کیونکہ در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. در بڑا ہو، در بڑا اور مولا شاہ سے خدا جانے سخی محبیبت. مولا شاہ سے خدا جانے سخی محبیبت. گلشن زہرا کا ہر پھول بڑا سجتا ہے. گلشن زہرا کا ہر پھول بڑا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سوالی سجتا ہے. دیکھ کر بولے یہ صدیق عمر
طیبہ میں دیکھ کر بولے صدیق عمر طیبہ میں کہ کندائے شاہ پہ شبیر بڑا سجتا ہے کندائے شاہ پہ شبیر چڑھا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے اور حاصل کام شیر سرمت بھائی حاصل کام شیر کر کے دکھلایا یہ صدیق نے اقرار حزین کر کے دکھلایا صدیق نے اقرار حزین کہ بزم اصحاب میں حیدر ہی بڑا سجتا ہے بزم اصحاب میں حیدر ہی بڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے اور جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہو علی و شبر جب عطا کرنے پہ بیٹھے ہو علی و شبر پھر تو جنت کے لیے کوئی اڑا سجتا ہے پھر تو جنت کے لیے کوئی اڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے کہیے سبحان اللہ آخر میں سیدہ پاک کی شان سے دو شان پیش کر کے میں اپنی حاضر کو بالکل اختتام تک لے جاؤں گا ہاں کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں کیونکہ مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں اور مالک ہے ہر جہان کے تبدیلیاں کرے مالک ہے ہر جہان کے تبدیلیاں کرے لوہو قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں زہرا کے ہاتھ میں اللہ نے مدالی سر عرش روٹیا اللہ نے مدالی
عرش روٹیاں، ارے کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، زہرا کے ہاتھ میں۔ حضرات گرامی افضل مشاہی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ حضرات گرامی بس ہمارے جو آج کے مرکزی ثنا خان ہیں، مجھے ان کو بس اب دعوت دینی ہے، پھر انشاءاللہ ہم شاہ صاحب کا خطاب جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ میں کھڑا ہونے کا جو مقصد ہے، حاجی خلیل صاحب آپ تھوڑا سا اگر آگے تشریف لے آئیں تو عامر نہیں اٹھ کے تھے عامر مجید صاحب، عدیل بھائی چلے گا نہیں چاہے؟ اچھا آ رہا، چلو حضرات گرامی میں تھوڑی سی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے شرف پور کے لیے فروغ بھائی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہمارے محترم المقام عزت مآب حضرت صاحبزادہ پیر سید صغیر الحسن شاہ صاحب شیرازی محمودی قادری صاحب کو ایک ایسی جگہ سے خلافت عطا ہوئی ہے کہ جن کو بڑے صغیر پاک و ہند میں حضور غوث پاک کی خلافت عطا ہوئی ہے۔ حضور غوث پاک کے بڑے صغیر پاک و ہند میں ایک ہی خلیفہ ہیں، وہ ہیں سائیں غلام محمد سوہو محمودی قادری دامت برکاتہم القدس۔ یہ مطلب میں ان کے تعارف اس طرح پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے آپ لوگوں کو پتا ہے، اگر ان کا کسی کو ویسے نہیں پتا، ایک بات میں بتا دوں کہ ماشاءاللہ ابھی تک وہ کم و بیش 50,000 خاندانوں کو اسلام قبول کروا چکے ہیں۔ اور صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ نہیں کہ ان کا یہ مقام، فقیر کا کیا مقام، فقیر کا مقام تو وراء الورا ہوتا ہے، صرف آپ کو ان کا بتانے کے لیے کہ وہ ہیں کون۔ آج سے کچھ 2 ماہ پہلے تقریباً بختاور بھٹو کا نکاح ہوا تھا۔ جن صاحب نے، جن بزرگوں نے ان کا نکاح پڑھوایا تھا وہ ہیں خواجہ غلام محمد سوہو۔ انہوں نے شاہ صاحب کو اپنے مطلب کہ اپنے معاملات کی، اپنی گدی کی، حضور غوث پاک کی خلافت عطا فرمائی ہے، اور ان کو وہ شاہ صاحب کو چادر عطا فرمائی ہے جو ان کو حضور غوث پاک کے دربار سے عطا ہوئی ہے۔ تو میں پریس کلب شرک پور شریف کی نمائندگی کے لیے حاجی خلیل صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ پریس کلب شرک پور کی طرف سے، میری طرف سے، سید عمر علی عثمان شاہ صاحب کی طرف سے اور دیگر ہمارے تمام ثنا خانوں کی طرف سے قبلہ شاہ صاحب کو یہ خوبصورت دستار فضیلت جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے فیض کو